ناظرین کرام، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو فتنہ عظیم قرار دیا ہے، اور اس وقت دنیا میں جو حالات ہیں جن میں جنگیں، اتنی بیماریاں، معاشی اور سماجی تباہ کاریاں، غرض آپ کو انسانی تباہ کاریوں کے جہاں جہاں اثرات نظر آ رہے ہیں، ان تمام کے پیچھے دجال کی آمد کی تیاریاں ہیں۔ دجال جتنا بڑا فتنہ ہے، اس کی آمد کے لیے تیاریاں بھی اتنی ہی دردناک اور ہولناک ہیں۔ اس کی آمد کی تیاریوں میں مصروف اس کے چیلے اس کی خوشنودی کے لیے کسی بھی قسم کے اقدامات سے پرہیز نہیں کرتے، جس کا ثبوت دنیا کی موجودہ صورتحال آپ سب کے سامنے ہے۔ جہاں تمام آسمانی مذاہب دجال کی آمد پہ یقین رکھتے ہیں، وہیں کوئی اسے مسیحا اور کوئی شیطان سمجھتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ دجال کی آمد ہو چکی، اور ان کے مطابق دجال انسانی شکل میں نہیں بلکہ کسی اور شکل میں ہے۔ آج ہم حدیث کی روشنی میں دجال کا حلیہ اور اس کی آمد سے قبل پوری ہو جانے والی نشانیوں کا ذکر کریں گے۔ دوستو، یوں تو ہمیں دجال کے متعلق کسی بھی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو فتنہ عظیم کہہ دینا ہی کافی تھا۔ مگر آج کا ہمارا ماڈرن طبقہ دجال کو محض دقیانوسی اور من گڑت کہانی کہہ کر نظر انداز کرتا ہے۔ حالانکہ یہودیوں کو دجال کا اس قدر علم نہ تھا جو انہوں نے مسلمانوں کو بیان کردہ احادیث سے اخذ کر لیا ہے، مگر افسوس ہم نے ان تمام باتوں کو پس پش ڈال دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے سے پہلے تمام نبیوں نے اپنی امت کو دجال سے خبردار کیا، لیکن مجھے اس کی وہ علامات بیان کی گئی ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں بتائی گئی تھی۔ یاد رکھو کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب نہیں۔ دجال کی دائیں آنکھ بہنگی یعنی اس طرح نمایاں ہوگی جیسے دیوار پر بلغم کا یا خنکار کا نشان ہو، اور اس کی بائیں آنکھ چمکتے ہوئے تارے کی مانند ہوگی۔ ہر زبان بولنے والا اس کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد جنت کی مشابہ سرسبز باغ ہوگا، اس باغ میں پانی بہہ رہا ہوگا، اور جہنم کے مشابہ ایک سیاہ چیز ہوگی جو دھواں چھوڑ رہی ہوگی۔ وہ بھاری بھرکم جسم، گنگرالے بال اور ایک آنکھ سے نابینا ہے۔ اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے۔ یہ نشانی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے بھی بیان فرمائی جب انہوں نے ایک جزیرہ پہ دجال سے ملاقات کی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے بھاری بھرکم کتکاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ہوئی ایک زنجیر تھی، اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ایک اور جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی آمد سے 3 سال قبل آسمان 1/3 پانی اور زمین 1/3 فصل روک لی۔ جب دوسرا سال آئے گا تو آسمان 2/3 پانی اور زمین 2/3 فصل روک لے گی۔ جب تیسرا سال شروع ہوگا تو آسمان مکمل طور پر پانی اور زمین مکمل طور پر اپنی فصلیں روک لے گی۔ ٹاپوں والے یعنی اونٹ اور کھروں والے یعنی گائیں، بھیڑ بکریاں، گدھے گھوڑے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اتنے میں ادھر دجال پہنچ کر ایک دیہاتی آدمی سے کہے گا، اگر میں تمہاری اونٹنی کو موٹی تازی اور دودھ سے بھری تھنوں کی صورت میں پیدا کر کے دکھاؤں تو کیا تم مان جاؤ گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا، ہاں، اگر تم ایسا کر کے دکھاتے ہو تو میں تمہیں اپنا رب مان لوں گا۔ اس کے بعد شیاطین اونٹنی کی شکل اختیار کریں گے تو وہ آدمی اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ اسی طرح دجال ایک اور شخص سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے باپ، بیٹے اور تم اپنے خاندان کے جن لوگوں کو پہچانتے ہو سبھی کو زندہ کر کے دکھاؤں تو کیا تم یقین کر لو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا، ہاں بالکل، میں یقین کر لوں گا۔ تو پھر دجال شیطانوں کو ان لوگوں کی شکلوں میں پیش کرے گا تو وہ شخص بھی اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ دوستو، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے گئے اور گھر میں موجود سارے لوگ رونے لگ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو سب رو رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دجال کے متعلق جو کچھ بیان کیا اس کی وجہ سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نہ رو، کیونکہ اگر میری موجودگی میں دجال آ گیا تو میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، اور اگر میرے بعد آیا تو ہر مسلمان پر خلیفہ اللہ رب العزت خود ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا شہر نہ ہوگا جسے دجال پامال نہ کرے سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان شہروں کے ہر راستے پر فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس کی بدولت اس میں سے ایک ایک کافر اور منافق کو اللہ مدینہ سے باہر کر دے گا۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا کہ وہ کانا ہوگا اور جنت اور جہنم اپنے ساتھ لائے گا، پس وہ جسے جہنم کہے در حقیقت وہ جنت ہوگی، اور میں تمہیں اس کے فتنے سے اس طرح ڈراتا ہوں جس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ آپ نے فرمایا، جو شخص دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی خود کو مومن سمجھ کے اس کے پاس آئے گا اور اس کے پیدا کردہ شبہات کی روشنی میں اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ دجال اپنے آپ کو سب سے پہلے نبی کہے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اپنے پیدا کردہ زبردست حقوق و شبہات میں انسان کو پھانستا چلا جائے گا۔
وہ اپنے آپ کو دجال نہیں بلکہ خدا کہے گا، کیونکہ دجال کا مطلب جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اس کے ساتھ 70,000 اصفہان کے یہودی ہیں اور انہوں نے سبز جمبے پہنے ہوں گے۔ دجال کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا ہفتے کے اور باقی کے تمام دن معمول کے مطابق ہوں گے۔ یوں وہ 40 دن کرۂ ارض پر پورے کرے گا اور 40 دنوں میں وہ پوری دنیا کا دورہ کر لے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو اس وقت شام میں ہوں گے، نماز عصر کے وقت اقامت کہی جا چکی ہوگی۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے مسجد کے مینار پہ اتریں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام ان کے احترام میں امامت چھوڑ دیں گے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد صرف دجال کو قتل کرنا ہوگا، اور وہ امام مہدی کو امامت کرنے کا کہیں گے اور ان کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز سے فراغت کے بعد دجال کے خلاف لشکر کشی کریں گے اور اس کے تعاقب میں مقام لوط پر اس کا گھیراؤ کر لیں گے، اور پھر وہاں پر دجال کو قتل کر دیا جائے گا۔ آگاہی کے طور پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہودیوں نے مقام لوط پہ ایک بہت بڑا، مضبوط اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس ایک ایئرپورٹ بنا رکھا ہے۔ ان کے منصوبے کے مطابق دجال کو وہاں سے بھگانے میں مدد دی جا سکے گی۔ ناظرین، جنت سے دھتکارے جانے کے بعد شیطان اب تک انسان کو اللہ کی راہ سے بھٹکانے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کرتا آیا، تاکہ انسان اللہ کی راہ سے ہٹ کے اس کی طرف بڑھے اور اس کی پرتشش کرے، یا کم سے کم صحیح راستے سے ضرور بھٹک جائے۔ کہیں مال و دولت، کہیں زن اور کہیں اقتدار کی ہوس میں انسان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں شیطان کو انسان کا کھلا دشمن قرار دیا ہے۔ شیطان کے انسان سے دشمنی کا یہ عالم ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص اللہ کا نافرمان ہو کے اس کے ہمراہ جہنم میں جائے۔ شیطان کی ہر دم یہی کوشش ہے کہ قیامت سے قبل جس قدر انسانوں کو وہ اللہ کی وحدانیت کا منکر کر سکے وہ کرتا رہے۔ اسی کوشش کا سب سے بڑا ہتھیار دجال ہے۔ مذہب کے لحاظ سے دجال یہودی ہوگا اور یہودیوں کے جمع کردہ سارے مال و لشکر اس کے ساتھ ہوں گے۔ دجال کی آمد سے پہلے چند سال انتہائی مشکل اور ہولناک ہوں گے، جن میں جنگیں ہوں گی، قحط سالی، بیماریاں، بھوک و افلاس تو ہوگی، لیکن دولت سمٹ کر چند لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ دجال کی آمد کی تیاری میں مصروف شیطان کے پجاری 13 خاندان، جو آج کی تاریخ میں دنیا کی 97% دولت اور وسائل پر راج کر رہے ہیں، جبکہ باقی ساری دنیا 3% دولت کے لیے لڑ جھگڑ رہی ہے۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف دجال کو خدا ثابت کرنے کی تیاری میں کیا جا رہا ہے، تاکہ دنیا میں لوگوں پہ زندگی اس قدر تنگ کر دی جائے کہ لوگ اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے کسی کے بھی آگے جھکنے پہ تیار ہو جائیں۔ 13 خاندان فری میسنز، جن کا ذکر ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ یہ شیطانی خاندان اس قدر امیر اور طاقتور ہیں کہ امریکہ اور تمام یورپی ممالک کی حیثیت ان کی نظر میں کسی غلام سے زیادہ نہیں ہے۔ آج دنیا میں اسلام کو دہشت گرد اور شدت پسند ثابت کر کے مسلمانوں پہ زندگی تنگ کرنے کی ہر دم کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں اس وقت یہودی، مسلمان اور عیسائی یہ تینوں آسمانی مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں اسلام ایک طرف اور یہودی اور عیسائی دوسری طرف ہیں۔ یہودیوں کی اسلام دشمنی تو ہمیشہ سے عیاں رہی ہے۔ آج یہودی صدیوں سے منتظر رہنے کے بعد شدت سے اپنے مسیحا کو پکار رہے ہیں۔ یہودیوں کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ دجال کی آمد سے متعلق تمام تر تیاریاں یہ مکمل کر چکے ہیں، اور دوسری جانب جو مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا تھا، یا تو وہ دجال کے ذکر کو محض پرانی باتیں تصور کرتے ہیں، یا پھر اس کے ذکر سے ہی خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور اس پر بات کرنا گوارا نہیں کرتے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے اور اس کے چیلوں کی سازشوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری کاوشوں کا صلہ اسے لائک کر کے دیں